الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے کے سلسلے میں ہم پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کا اور عرب کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے عدنان تک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں ان تک کسی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کا مطالعہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ نسب ہے وہ تقریباً محفوظ ہے اور وہ متفق علیہ بھی ہے، میں شیئر بھی کر دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلہ نسب کے حوالے سے کچھ احادیث بھی ارشاد فرمائی ہیں، وہ پڑھ کے ہم آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، اور ان میں سے کچھ قبائل جو ہے وہ یمن کی طرف گئے، کچھ نے طائف کا رخ کیا، کچھ نے بصرہ کو اپنا وطن بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہیں۔ بہرحال عربوں کی جو مختلف علاقے ہیں جو یعنی عرب کے اندر شامل ہیں، جن میں یمن ہے، جن میں عراق ہے، جن میں شام ہے، ان سب سے زیادہ اہم جو حجاز کا علاقہ ہے، تو اسی کی تفصیلات ہم ذرا مزید پڑھیں گے۔ تو حجاز کی عمارت کے بارے میں تو یہ بات معروف ہے کہ آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا یہاں پہ، اور آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی۔ یہ مختلف جو روایات اس کا حوالہ رحیق المختوم کے اندر موجود ہے، اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ان کے دو صاحبزادگان نابت اور کیدار، یا پھر کیدار اور پھر نابت، یعنی یکے بعد دیگرے وہ مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مداد بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کے ہاتھ میں ان کی طرف منتقل ہو گئی، اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی تارا جگمگانا شروع ہو گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمینہ تھا۔ پھر جب بخت نصر نے 487 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے، وہ عدنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور بخت نصر کا زور ختم ہونے کے بعد ماد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص ملا۔ ماد نے اس کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے، اسی لیے جب بنو خزاعہ نے بر و زہران میں پڑاؤ
کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مداد جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا کلک تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح کا ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی، البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے۔ ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے مینا سے روانگی کا پروانہ دینا، اور یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اچھا جی، اسی طرح کچھ دیگر اعزاز بھی جو ہے وہ مختلف خاندانوں کو جو ہے وہ میسر تھے۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے جو حصہ ابھی تک مطالعہ کیا وہ کسی درجے خشک سا حصہ ہے، اور شاید الفاظ کے بیان میں مجھ سے کئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں، اور جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں شاید ان کی بہت زیادہ تفصیلات کا مجھے بھی علم نہ ہو، لیکن اس کے بعد جو حصہ انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے اس کی کافی ساری تفصیلات دستیاب بھی ہیں اور وہ کسی درجے دلچسپ بھی ہے، اور جو پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے قریب آئیں گے اور پھر پیدائش سے لے کے اعلان نبوت کا وقت انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اہم واقعات کو ہی لیں اور تیزی سے آگے گزرتے چلے جائیں۔ تو اب تک کا جو ہمارا مطالعہ سیرت ہے اس پہ آپ فیڈ بیک بھی دیں، کہیں کوئی سوالات کسی کے ذہن میں وہ بھی آپ پوچھیں تاکہ اس کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔